دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتی، ان میں پوری کی پوری تہذیب، عقیدہ اور تاریخ سمائی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی زبان یعنی عربی کی اہمیت پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک زبان سے بڑھ کر کیوں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی بھی زبان کی سب سے بڑی، سب سے اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کہ اسے کتنے لوگ بولتے ہیں، یا وہ کتنی پرانی ہے، یا پھر اس کا اثر کتنا ہے؟ عربی کا معاملہ ان سب سے تھوڑا مختلف اور گہرا ہے، اور آج ہم اس کی ایک ایک پرت کو کھول کر دیکھیں گے۔ دیکھیں، عربی کی کہانی کسی عام زبان جیسی ہے ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ صرف ایک زبان نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ اس سے وہ مقام حاصل ہے جو تاریخ میں شاید ہی کسی دوسری زبان کو ملا ہو۔ یہ کائنات کے خالق کے آخری پیغام یعنی قرآن مجید کی زبان ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کی اہمیت کو پرت در پرت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ظاہری یعنی دنیاوی فائدوں کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فائدے اپنی جگہ اہم ہونے کے باوجود اصل کہانی کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ آج کل کی دنیا میں تو عربی جاننا بہت کام کی چیز ہے۔ مطلب اگر مڈل ایسٹ میں نوکری ڈھونڈنی ہو، بزنس کرنا ہو یا گھومنے پھرنے جانا ہو، تو عربی زبان آپ کے لیے بہت سے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا بس یہی سب ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جتنے بھی فائدے ہیں یہ تو بس ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل کہانی تو اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی صرف قرآن کی زبان نہیں، بلکہ پچھلے 1400 سال سے اسلامی علوم کا جو وسیع خزانہ ہے اس کا دروازہ بھی یہی زبان ہے۔ حدیث کی کتابیں ہوں، فقہ کی باریکیاں ہوں یا تفسیر کے سمندر، سب کا اصل جوہر تو عربی میں ہی ہے۔ اگر یہ زبان نہ آتی ہو تو انسان ہمیشہ ترجمے کا محتاج رہتا ہے۔ ایک دیوار سی کھڑی رہتی ہے علم اور انسان کے بیچ۔ تو یہ ایک طرح کا سفر ہے۔ پہلا قدم ہے عربی سیکھنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ترجموں کی محتاجی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر منزل کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے اصل چشمے تک براہ راست پہنچنا، مطلب ایک ڈائریکٹ کنیکشن۔ تو دنیاوی فائدوں اور علمی خزانوں سے ہوتے ہوئے اب ہم پہنچے ہیں اس سفر کے بالکل مرکز میں، عربی زبان کی اہمیت کے اس ستون پر جو اسے دنیا کی ہر زبان سے الگ اور ممتاز بناتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی اہمیت صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ ذرا سوچیں تو، اللہ نے اپنے آخری کلام کے لیے ہزاروں زبانوں میں سے صرف اس ایک زبان کو چنا۔ یہ اعزاز ہی اپنے آپ میں سب سے بڑا ہے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے کیا؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ترجمہ آپ کو سمندر کی سطح تو دکھا سکتا ہے، پر اس کی گہرائی میں جو موتی ہیں وہ نہیں دکھا سکتا۔ قرآن کا جو اصل مزہ ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا اثر، وہ تو صرف اس کے عربی الفاظ میں ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ خود عربی زبان کی ساخت ہے۔ یہ اتنی پریسائز زبان ہے کہ ایک چھوٹے سے زیر زبر سے بھی مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ یہی وہ گہرائی ہے جس کی وجہ سے قرآن کے معنی کی کوئی حد نہیں، اور یہی بات اسے ایک معجزہ بناتی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ عربی کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدل جانا چاہیے۔ یہ صرف ایک زبان نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عربی سیکھنا صرف ایک زبان سیکھنا نہیں ہے۔ یہ تو اس تالے کی چابی حاصل کرنے جیسا ہے جس کے پیچھے اللہ کے کلام کے خزانے موجود ہیں۔ یہ ایک کی ہے، ایک ایکسس کوڈ ہے جو سیدھا وحی کے سرچشمے تک لے جاتا ہے۔ اگر اس پورے تجزیے میں سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، عربی قرآن کو سمجھنے کی چابی ہے، بس اتنا سادہ اور اتنا ہی گہرا سچ۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے کہ وہ سفر کیسا ہوگا جس میں اللہ کے کلام کو بغیر کسی واسطے کے اسی کی زبان میں اسی کی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا جائے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا آغاز عربی زبان سے ہی ہوتا ہے۔